اسلامک ٹیچر کے معزز دوستوں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بس پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی۔ اچانک بجلی چمکی، بس کے قریب آئی اور واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ آدھ گھنٹے بعد بجلی دوبارہ آئی، بس کے پچھلے حصے کی طرف لپکی لیکن واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ بجلی ایک بار پھر آئی، بس کی داہنی جانب حملہ آور ہوئی اور پھر واپس لوٹ گئی۔ چونکہ ڈرائیور سمجھدار تھا، اس نے گاڑی روکی اور اونچی آواز میں بولا، بھائیو، بس میں کوئی گناہ گار سوار ہے جسے یہ بجلی تلاش کر رہی ہے۔ ہم نے اگر اسے نہ اتارا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ بس میں سنسنی پھیل گئی اور تمام مسافر ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے مشورہ دیا کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک درخت ہے، ہم تمام ایک ایک کر کے اترتے ہیں اور اس درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے جو بھی گناہ گار ہوگا، بجلی اس پر گر جائے گی اور باقی لوگ اس سے بچ جائیں گے۔ یہ تجویز قابل عمل تھی۔ تمام مسافروں نے اس پر اتفاق کیا۔ ڈرائیور سب سے پہلے اترا اور اس درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا، مگر بجلی آسمان پر چمکتی رہی، اس ڈرائیور کی طرف نہیں آئی۔ وہ بس میں واپس چلا گیا۔ دوسرا مسافر اترا اور وہ بھی درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا، مگر بجلی نے اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہ دی۔ یوں تیسرا مسافر بھی بچ گیا۔ یوں مسافر آتے رہے اور درخت کے نیچے کھڑے ہوتے رہے اور واپس جاتے رہے، یہاں تک کہ صرف ایک مسافر بچ گیا۔ یہ گندا مجہول سا مسافر تھا۔ کنڈکٹر نے اس پر ترس کھا کر اسے بس میں سوار کر لیا تھا، مگر مسافروں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم تمہاری وجہ سے موت کے منہ پر بیٹھے ہیں، تم فوراً بس سے اتر جاؤ۔ وہ سب لوگ اس سے اس گناہوں کی تفصیل بھی پوچھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے ایک اذیت ناک موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسافر اترنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن لوگ اسے ہر قیمت پر بس سے اتارنا چاہتے تھے۔ مسافروں نے پہلے اسے برا بھلا کہہ کر بس سے اترنے کے لیے کہا، پھر اسے پیار سے سمجھایا، آخر میں اسے گھسیٹ کر اتارنے لگے۔ وہ کبھی کسی سیٹ کی پشت پکڑ لیتا تھا، کبھی کسی راڈ کے ساتھ لپٹ جاتا تھا اور کبھی دروازے کو جپھا مار لیتا، لیکن لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر نیچے اتار دیا۔ ڈرائیور نے بس چلا دی۔ جب بس اس گناہ گار سے چند میٹر آگے گئی، پہاڑ کی آواز آئی اور بجلی بس پر گری اور تمام مسافر جل کر راکھ ہو گئے۔ وہ گناہ گار مسافر 2 گھنٹوں سے مسافروں کی جان بچا رہا تھا۔ ناظرین گرامی، مجھے کسی صاحب نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ وہ ترکی کے راستے یونان جانا چاہتے تھے۔ ایجنٹ انہیں ترکی لے گیا۔ یہ ازمیر شہر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ برف باری کا انتظار کر رہے تھے۔ سردیاں یورپ میں داخلے کا بہترین وقت ہوتا تھا۔ برف کی وجہ سے سیکیورٹی اہلکار مورچوں میں دبک جاتے تھے، بارڈر پر گشت رک جاتا تھا اور ایجنٹ لوگوں کو کشتیوں میں سوار کرتے تھے اور انہیں یونان کے کسی ساحل پر اتار دیتے تھے۔ یہ ایجنٹوں کی عام پریکٹس تھی۔ ان صاحب نے بتایا کہ ہم ترکی میں ایجنٹ کے ڈیرے پر پڑے تھے۔ ہمارے ساتھ گجرانوالہ کا ایک گندا سا لڑکا تھا۔ وہ نہاتا بھی نہیں تھا اور دانت بھی صاف نہیں کرتا تھا۔ اس سے خوفناک بو آتی تھی۔ تمام لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ ہم لوگ دسمبر میں کشتی میں سوار ہوئے۔ ہم میں سے کوئی شخص اس لڑکے کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ رونا شروع ہو گیا۔ ایجنٹ کے پاس وقت کم تھا، چنانچہ اس نے ٹھڈا مار کر اسے کشتی میں پھینک دیا۔ کشتی جب یونان کے حدود میں داخل ہوئی تو کوسٹ گارڈ ایکٹیو تھے۔ یونان کو شاید ہماری کشتی کی مخبری ہو گئی تھی۔ ایجنٹ نے مختلف راستوں سے یونان میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر ہر راستے پر کوسٹ گارڈ موجود تھے۔ اس دوران اس لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ الٹیاں کرنے لگا۔ ہم نے ایجنٹ سے احتجاج شروع کر دیا۔ ایجنٹ ٹینشن میں تھا اور اسے غصہ آ گیا۔ اس نے 2 لڑکوں کی مدد لی اور اسے اٹھا کر یک پانی میں پھینک دیا۔ وہ بیچارہ ڈبکیاں کھانے لگا۔ ہم آگے نکل گئے۔ ہم ابھی آدھ کلومیٹر آگے گئے تھے کہ ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایجنٹ نے کشتی موڑنے کی کوشش کی، مگر کشتی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہ پانی میں الٹ گئی۔ ہم سب پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے۔ میں نے خود کو سردی، پانی اور خوف کے حوالے کر دیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا۔ مجھے عملے نے بتایا کہ کشتی میں سوار تمام لوگ مر چکے ہیں، صرف 2 لوگ بچے ہیں۔ میں نے دوسرے شخص کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے میرے بیڈ کا پردہ ہٹا دیا۔ دوسرے بیڈ پر وہی لڑکا لیٹا تھا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ سمندر کی لہریں دھکیل کر اسے ساحل تک لے آئی تھی۔
مجھے کوسٹ گارڈ نے بچا لیا تھا، باقی لوگ گولیوں کو نشانہ بن گئے یا پھر سردی سے ٹھٹر کر مر گئے۔ میں 15 دن اسپتال میں رہا۔ اس دوران میں سوچتا رہا کہ میں کیوں بچ گیا۔ مجھے کوئی جواب نہیں سوچتا تھا۔ جب اسپتال سے ڈسچارج ہوا، مجھے اس وقت یاد آیا میں نے اس لڑکے کو لائف جیکٹ پہنائی تھی۔ ایجنٹ جب اسے پانی میں پھینکنے آ رہا تھا تو میں نے فوراً اسے جیکٹ پہنا دی تھی۔ یہ وہ نیکی تھی جس نے مجھے بچا لیا۔ مجھے جو ہی یہ نیکی یاد آئی تو مجھے 6 ماہ کا وہ سارا زمانہ یاد آ گیا جو ہم نے اس لڑکے کے ساتھ گزارا تھا۔ ہم نہ صرف ترکی میں اس کی وجہ سے بچتے رہے تھے، بلکہ جب تک وہ ہماری کشتی میں موجود رہا ہم کوسٹ گارڈ سے بھی محفوظ رہے، پانی اور موت سے بھی محفوظ رہے۔ ہم نے جو ہی اسے کشتی سے دھکا دیا، موت نے ہم پر اٹیک کر دیا۔ میں نے پولیس سے درخواست کی کہ میں اپنے ساتھی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ وہ پولیس وین میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہوا اور جاتے ہی اسے گلے لگا لیا۔ مجھے اس وقت اس کے جسم سے کسی قسم کی بو نہیں آ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھیوں کو اس کے جسم سے اپنی موت کی بو آتی تھی۔ یہ ان لوگوں کی موت تھی جو انہیں اس سے الگ کرنا چاہتی تھی۔ جو ہی اس سے الگ ہوئے سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ناظرین گرامی، میرے ایک بزرگ دوست جوانی میں ارب پتی تھے، لیکن ان کی زندگی کا آخری حصہ غربت میں گزرا۔ مجھے انہوں نے ایک دن اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد میل میں کام کیا کرتے تھے، گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ ان کا ایک کزن معذور تھا۔ کزن کے والدین فوت ہو گئے تھے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں رہا۔ میرے والد کو اس پر ترس آ گیا اور وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، گھر میں غربت تھی اور اوپر سے ایک معذور بچہ سر پر آ گیا۔ والدہ کو وہ بالکل اچھے نہیں لگتے تھے، سارا دن انہیں کوستی رہتی تھی۔ ہم بھی والدہ کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے تھے، لیکن میرے والد کو ان سے محبت تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اسے کھانا بھی کھلاتے تھے اور اس کا بول و براز بھی صاف کیا کرتے تھے اور انہیں کپڑے بھی پہناتے تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے حالات بدل گئے۔ میرے والد نے چھوٹی سی بھٹی لگائی، وہ بھٹی کارخانہ بنی اور کارخانہ کارخانوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہم ارب پتی ہو گئے۔ 1980 کی دہائی میں ہمارے والد فوت ہو گئے اور وہ چچا ترکے میں مجھے مل گئے۔ میں نے چند ماہ انہیں اپنے گھر رکھا اور جلد ہی ان سے تنگ آ گیا۔ میں نے انہیں پاگل خانے میں داخل کروا دیا اور وہ پاگل خانے میں رہ کر انتقال کر گئے۔ بس ان کے انتقال کی دیر تھی، ہمارا پورا خاندان عرش سے فرش پر آ گیا۔ ہماری فیکٹریاں، ہمارے گھر اور ہماری گاڑیاں، ہر چیز نیلام ہو گئی۔ ہم روٹی کے نوالوں تک کو ترسنے لگے۔ میں اس وقت معلوم ہوا کہ ہمارے معذور چچا ہمارے رزق کی امانت تھے۔ ہم ان کی وجہ سے محلوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ گئے تو ہماری ضمانت بھی ختم ہو گئی۔ ہمارے محل ہم سے رخصت ہو گئے اور ہم سڑک پر آ گئے۔ پیارے دوستو، یہ تینوں واقعات آپ کے لیے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کن لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم کن کی وجہ سے کامیاب ہیں اور ہم کن کی بدولت محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کس کو بس سے اتاریں گے اور کس کو کشتی سے باہر پھینکیں گے اور ہم کس کے کھانے کی پلیٹ اٹھائیں گے، اور وہ شخص ہمارا رزق، ہماری کامیابی اور ہماری زندگی ساتھ لے جائے گا۔ ہرگز نہیں جانتے۔ لہٰذا جس وقت تک ہم اس شخص کو پہچان نہیں لیتے، ہمیں اس وقت تک کسی کو بس، کشتی یا اپنے گھر سے باہر نہیں نکالنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہو سب کچھ اس شخص کا ہو، اگر وہ چلا گیا تو سب کچھ چلا جائے گا۔ ہم نہ رہیں بلکہ مٹی کا ڈھیر بن جائیں۔ ناظرین گرامی، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔